قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہوتا ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. قابلیت میں اور قبولیت میں فرق ہے. قابلیت اور چیز ہوتی ہے، قبولیت اور چیز ہوتی ہے. بعض اوقات ایک انسان کے اندر قابلیت تو ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک انسان کے اندر قبولیت تو ہوتی ہے لیکن قابلیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا ذہین ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، استعداد کا مالک ہے، اس کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں، افہام و تفہیم کا ملکہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، خاندانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، حسن اور جمال کا مالک ہے، سلیقہ مند ہے، کام کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ان تمام صلاحیتوں کے باوجود وہ شخص اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اس کی مثال دیکھیے کہ ابلیس یہ بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، علم بھی بہت زیادہ تھا. اتنا علم تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اسے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو آگے اللہ کے سامنے دلیل دینے لگا. تو دلیل کا دینا یہ علم کی نشانی ہے نا جی. علم تھا تبھی وہ اللہ کے سامنے دلیل دینے لگا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں کس طرح سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم. تو پتہ چلتا ہے کہ علم کی صلاحیت موجود تھی، اتنا علم تھا کہ اسے اپنے علم پہ ناز تھا، اور عابد بھی بہت بڑا تھا. زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کی عبادت کی اور سجدہ کیا. تو عبادت کا کمال بھی اس کے اندر موجود تھا، علم کا کمال بھی موجود تھا، اور عارف بھی بہت بڑا تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا. کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو میرے دربار سے، تو مردود ہے، تو آگے سے کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دی دیجئے قیامت کے دن تک کے لیے کہ مجھے موت نہ آئے، میں لوگوں کو بہکاتا پھروں. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جہاں پر راز درگاہ کیا ہے، اللہ اس حال میں غصے میں ہے. جہاں اللہ اس وقت غصے میں تھے وہاں اللہ کی صفت جمال بھی ہے، غصے میں بھی اللہ کا جمال ختم نہیں ہوتا. دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مہلت دے دی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر علم کا کمال بھی موجود، عبادت کا کمال بھی موجود، عارف بھی بہت بڑا، لیکن کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں تھی، سب عبادتوں ہونے کے باوجود، عارف ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود میرے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال کر ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا اور فرما دیا کہ قیامت کے دن تک کے لیے تیرے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو بعض اوقات
مدت اس نے بادشاہت کی مصر کے اوپر، اور اتنا قابل یہ حکمران تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کے اندر ہزاروں بچوں کو بے گناہ قتل کر دیا۔ آج وقت کا جتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنی سلطنت میں کسی ایک بچے کو قتل کر کے تو دکھائے، ذبح کر کے تو دکھائے، لیکن وہ ایسا قابل حکمران تھا کہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ فرعون کے خلاف کوئی بات بھی کر سکتا۔ قابلیت موجود تھی، اور ایک مرتبہ اپنے قوم سے کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، کیا میں نے تمہارے لیے یہ نہری نظام نہیں چلا کے رکھا شہر کے اندر؟ یعنی اسے اپنی آبپاشی کے اوپر فخر تھا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا آبپاشی کا نظام بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قابلیت تو تھی، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں دو عمر نام سے مشہور تھے، ایک تھا عامر ابن حشام اور دوسرا تھے عمر ابن خطاب۔ یہ عامر ابن حشام جو تھا نا، یہ بڑا قابل شخص تھا، دانا مشہور تھا، اسی لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اور اس کو اپنے ابو الحکم ہونے پر اتنا فخر تھا کہ کیونکہ عمر فاروق کا نام بھی عمر تھا، تو کہتے ہیں اسے عمر نہ کہو، اسے عمیر کہو، یہ قابل ہی نہیں کہ عمر اسے کہا جائے۔ اور عمر کی حالت دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اونٹ چلانا نہیں آیا کرتے تھے، اور میرا ابا مجھے ڈانٹتا تھا، کہتا تھا کہ عمر تجھے تو بکریاں اور تجھے تو اونٹ چلانا بھی نہیں آتی ہے، لیکن میرے رب کی نگاہ عمر ابن خطاب پہ پڑی تو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا، اور عامر ابن حشام کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے جہنمی انسان بنا دیا۔ تو قابلیت اور چیز ہوتی ہے اور قبولیت اور چیز ہوتی ہے۔ بڑے حضرات بولے نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، خاموش نہ بیٹھا کریں۔ بچے اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے، اور جو ہم تو صلاح نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو توجہ سے سنتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کس انداز میں اور کس طرح وہ اتنے خوبصورت جملے تھے اس کے۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے نا پتہ چلتا کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور شخص بھی تھا ولید، جو کہ پلید تھا دل کا، اسے بھی بڑا ناز تھا، 12 اس کے بیٹے تھے، اور اسے اپنے اوپر اتنا فخر تھا کہ کہنے لگا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اور اسے بھی چھوڑ دو۔ یہ اپنے آپ کو وحید زمان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ زمانے میں میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش مکہ اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ولید تو بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا شاعر آدمی ہے، بڑا ذکی آدمی ہے، تیرے اندر بہت ساری قابلیتیں ہیں، کوئی ایسی بات نبی کے بارے میں کہو کہ جس کی وجہ سے لوگ نبی سے متنفر ہو جائیں۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگا کہ نعوذ باللہ یہ کاہن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے سوچا اور کتنا برا سوچا، مار پڑی اس کے اوپر کہ اس نے برا سوچا، اور نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق کہنے لگا کہ یہ تو کاہن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی بہت ساری صفات کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہیں، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، بیٹے اس کے تھے، مال اس کے پاس تھا، وجاہت اس کے پاس تھی، بہت ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن کیونکہ میرے اللہ کے ہاں قبول نہیں تھا تو میرے اللہ نے اسے مردود بنا دیا۔
اس لیے قابلیت اور چیز، قبولیت اور چیز۔ مجدد الفسانی کے دور میں دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا فضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی، ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی۔ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، پوری تفسیر کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ پوری تفسیر میں کہیں بھی ایک نقطہ بھی نہیں آتا۔ کتنی آپ اندازہ لگائیں کہ 29 حروف ہیں عربی کے، ان میں بھی با، تا، تا، جیم، خا، دال، زا، شین، ضاد، واو، قاف، ان کے اوپر نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب لفظوں کو چھوڑ کر انہوں نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھی کہ معمولی بات نہیں۔ آپ کو ایک بات بھی کر کے دکھائیں جس کے اندر نقطہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی 30 پاروں کی تفسیر لکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے قریب زمانے میں ایک بہت بڑے عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک کتاب لکھی اردو کے اندر، اور اردو میں بھی انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ پوری انہوں نے جو سیرت نبی کی لکھی ہے اس میں بھی ایک نقطہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو پوری دنیا میں انہیں ایوارڈ دیا گیا کہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے بغیر نقطوں کے لکھ دی نبی کی سیرت پر۔ تو انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے۔ ذہین تو بڑے تھے، اور اتنے ذہین تھے کہ وقت کے بادشاہ کے پاس انہیں مقام اور مرتبہ ملا تو لوگ انعام حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے اور اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ اب جو چھوٹا تھا نا فیضی، یہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ ذہین تھا، تو بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے شاید اپنا کلام پیش کرتا تو فیضی کہتا کہ یہ تو میرا کلام ہے، حالانکہ اس کا کلام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی ایک مرتبہ بات سن کر، اشعار سن کر اس کو ایسے یاد ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ تو میرا کلام ہے۔ بادشاہ کہتا تمہارا کلام ہے تو پھر تم سناؤ۔ فیضی کو پورا کلام پڑھ کے سنا دیتا۔ جب وہ سناتا تو بڑا بھائی بول پڑتا اور کہتا کہ یہ تو میرا بھی کلام ہے۔ بادشاہ کہتا کہ اچھا تم سنو، وہ بھی سنا دیتا۔ یعنی اتنے ذہین تھے کہ ایک مرتبہ بات کو سن کر ان کے سینوں کے اندر وہ بات محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہیں تھی، تو انہوں نے وقت کے بادشاہ کے لیے یہ کہا کہ ان کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مردود ہوئے کہ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے لیے سجدہ جائز قرار دے دیا، اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ آج فضل اور فضیل کو، فضل اور فیضی کو تو کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی قرآن کی لکھی ہوئی تفسیر کو کوئی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، مجدد الفسانی جو قید کے اندر پڑے ہوئے تھے، بادشاہ نے جنہیں جیل کے اندر ڈال دیا تھا، آج مجدد الفسانی کے نام لیوا روحانی فرزند آج بھی موجود ہیں، لیکن ابو الفیض کا نام کتابوں تک سے مٹا دیا گیا۔ تو قابلیت اور چیز ہوتی ہے، قبولیت اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو ذرا قابلیت کی مثالیں تھیں، قبولیت کی بھی ذرا مثالیں سمجھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو اللہ سے دعا مانگی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا، نیکی کا کام کیا۔ اب بیت اللہ تعمیر کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ اور کام کون رہے تھے؟ حضرت ابراہیم وقت کے نبی، اور ساتھ مزدوری کا کام کر رہے تھے حضرت اسماعیل جو بھی وقت کے نبی۔ دو نبی کام کریں جن کے اخلاص میں شک نہیں ہو سکتا، جن کی اللہ کے للہیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا یہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہم نے بنیادیں تو اٹھا لی ہیں، اللہ تو اسے اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیسا قبول فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم پھر امت بن گئے۔
اللہ اکبر. تھے تو اکیلے. بعض اوقات آدمی ایک ہوتا ہے لیکن اس کی ایک انجمن ہوتی ہے, وہ اپنے کام میں انجمن ہوتا ہے, بہت ساری صلاحیتیں اللہ اس میں ڈال دیتے ہیں. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم امت بن گئے, تھے اکیلے لیکن ان کا مقام اللہ رب العزت نے اتنا بنا دیا کہ آنے والے سارے نبیوں کو ابراہیم کی نسل میں پیدا کروا دیا. قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ والی صراط. کتنی ساری اللہ رب العزت کی ایوارڈ دے دی ہے. سبحان اللہ, یہ میرے رب کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. جب انسان اللہ سے قبولیت مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبولیت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی ناز نخرے نہ کیا کریں اپنے اوپر کہ مجھے اللہ نے علم دے دیا, میں یوں کر لیتا ہوں, میں فلاں کر لیتا ہوں. نہیں, پتہ نہیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض اوقات ایسی نگاہیں پڑتی ہیں کہ اللہ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں. ایک آدمی میدان جنگ کے اندر بڑے شجاعت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا. صحابہ کو اس کی بہادری کے اوپر, اس کی شجاعت کے اوپر رشک آ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس بھاگتے بھاگتے گئے, یا رسول اللہ, وہ فلاں تو بڑا آج لڑ رہا ہے, بڑا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شجاعت اور بہادری کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا. جہاں جاتا ہے کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص حق نہیں ہے. صحابہ بڑے حیران, نبی کی زبان سے نکل چکا تھا تو اس کوہ میں لگ گیا کہ یہ کرتا کیا ہے. اب وہ لڑتے 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 تھک گیا اور خود اس کا جسم زخموں سے چور جب ہو گیا نا, تو اس نے یہ کام کیا کہ تلوار کو یوں سیدھا کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو تلوار کے اوپر ڈال کر خودکشی کر. صحابہ دوڑے دوڑے اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا, اتنی جمع مردی کے ساتھ تم لڑ رہے تھے, بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو کہنے لگا کہ تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑ رہا تھا, ایمان کی وجہ سے لڑ رہا تھا. حالانکہ یہ بات نہیں, میں تو اپنے خاندان کی وجہ سے لڑ رہا تھا. تو نبی کا فرمان سچا ہوا. بتائیں, جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ بولے نا, جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. میدان جہاد میں لڑ رہا ہے, کافروں کو قتل کر دیا ہے, لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں تھی. میدان جہاد کے اندر, عین میدان جہاد کے اندر میرے اللہ نے ایسے مردود کر دیا کہ خون بھی چلا گیا, جان بھی چلی گئی, اور میرے اللہ نے قبول بھی نہیں کی. تو اس لیے فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے. جب نماز پڑھیں تو دعا مانگا کریں, اللہ ہماری نماز کو قبول فرما لیجیے. نیکی کریں تو کیا کہنا چاہیے, اللہ قبول فرما لیجیے. وگرنہ یاد رکھیں, ہماری حالت نہیں ہے, ہماری حالت کسی کھاتے کی نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کی مثال یوں سمجھے نا کہ ایک بچہ جب سکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے, چھوٹا بچہ ہو, زیادہ قابل نہ ہو, تختی لے کر جاتا ہے یا کاپی لے کے جاتا ہے, تو استاد اسے کہتا ہے کہ بیٹا یہ الف با تا تھا لکھ کے آنا. اب وہ بچہ بیٹھ کے الف با تا اس نے کیا لکھنا ہے, پہلے دن ابھی سکول کیا ہے, تو وہ ٹیڑھی سی لکیر ڈالتا ہے, با کی ڈالتا ہے, تا کی ڈالتا ہے, تا کی ڈالتا ہے, تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میں سکول گیا ہوں, بہت کچھ لکھ کے آیا. اور جب گھر پہنچتا ہے تو گھر پہنچنے کے بعد اپنے ابا جی کو دکھاتا ہے, ابو جی دیکھیے میں خوشی خوشی وہ تختی, وہ آپ دیکھیں نا, ماں باپ اکثر حضرات بیٹھے بڑے حضرات تو جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب لکھ کے آتے ہیں, حالانکہ ان کی لکھائی کسی کام کی نہیں ہوتی, کسی قابل نہیں ہوتی, لیکن باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو باپ بھی اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے کہتا ہے, بیٹا تو نے بڑا ہی اچھا لکھا ہے, بڑا ہی اچھا لکھا ہے. تو بیٹا بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ابا کو میری لکھائی پسند آ رہی ہے. تو یاد رکھیے, ہماری حفاظتیں بھی وہ ٹیڑھی پٹیڑھی لکیریں ہی ہیں. اللہ کی رحمت ہے تو ہماری ٹیڑھے مٹیڑے سجدوں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما ہے. تو اس لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری
عادتوں کو جو ٹوٹی پھوٹی ہیں جیسے بھی ہیں اللہ قبول فرما لیجیے، اور جن کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے نا وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ جن کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے، حضرت عمران علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیوی بیوہ رہ گئی، حالت حمل سے تھی، تو اسی وقت سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، میں اسے آپ کے نام پہ آزاد کرتی ہوں۔ فتقبل منی، اللہ اسے میری طرف سے قبول بھی فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ کی ذات خوب سننے والی اور جاننے والی ہے۔ بے شک اب ابھی بچہ پیٹ میں ہے، قبولیت کی فکر ہو رہی ہے نا، یہ بھی پتہ نہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن ابھی حمل پیٹ میں ہے، قبولیت کی دعائیں پہلے سے مانگی جا رہی ہیں، اللہ میری اس اولاد کو اپنے راہ میں قبول فرما لیجیے۔ اور سبحان اللہ، میرے اللہ نے پھر کیسے قبول فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا، اور پھر آگے مریم کی صفات بیان فرمائی، فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہان کی ساری عورتوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو اپنا بنا لیا ہے، ساری جہان کی عورتوں سے آپ کو چن لیا ہے۔ تو جب فکر اس وقت سے ہوگا تو پھر اللہ قبول بھی ایسے فرمایا کرتے ہیں، تو اس لیے قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں احادیث کی کتنی ساری کتابیں لکھی گئی، مسلم شریف لکھی گئی، ترمذی شریف لکھی گئی، سنن نسائی لکھی گئی، موطا امام مالک لکھی گئی، موطا امام احمد بن حنبل لکھی گئی، تو اسی طرح اور بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی گئی، لیکن جو مقام اور مرتبہ بخاری شریف کو ملا ہے اور کسی کتاب کو نہیں ملا۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد کتابوں میں جس کا مقام ہے وہ بخاری شریف کا مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں جب حدیث مبارکہ کو لکھنا چاہتا تھا تو پہلے میں اچھی طریقے سے وضو کرتا، غسل کرتا، خوشبو لگاتا، پھر 2 رکعت نماز نفل اللہ کے سامنے پڑھتا، پھر اللہ سے دعا مانگتا، اللہ جب میں رہا ہوں قبول تو ہے تو فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ آج جو لوگ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی لڑکا، نوجوان، بچہ، بوڑھا عالم بنتا ہے تو اس وقت تک وہ عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھے۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ انسان کو اسی وقت ہی ملتا ہے جب ابتدا سے قبولیت کی فکر لگی ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں کوئی بڑی نہیں تھی، یہ ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع ہوا، جہاں سے شروع ہوا انار کے درخت کے نیچے، ایک طالب علم اور ایک ہی استاد، لیکن وہاں سے شروع ہونے والا فیض دنیا کے اندر ایسا پھیلا، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں میں ایسے ایسے علاقوں کے اندر بھی گیا ہوں جہاں 6 مہینے برف رہتی ہے، وہاں سورج سرے سے نکلتا ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ میں افریقہ کے ان جنگلوں میں بھی گیا ہوں جہاں پر رہنے کے لیے انسان ایسے رہتے ہیں کہ وہاں حیوانوں کی طرح، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، پر میں دنیا کے جس کونے میں بھی گیا وہاں دارالعلوم دیوبند کے فاضل کو میں نے وہاں پر دیکھا۔ شروع کہاں سے ہوا اور میرے اللہ نے جب قبول فرما لیا تو اس کے فیض کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ چوٹیاں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جس چوٹی کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا اسے قبول بھی فرما لیا۔ سلیمان علیہ السلام
جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. چونٹیاں تو کائنات میں پتہ نہیں کتنی، لیکن میرے اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ چونٹی کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ ہوتی ہے قبولیت کہ اللہ جب قبول فرما لیتے ہیں تو اس طرح اسے نواز دیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے دل کے اندر بڑا شوق ہوتا تھا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما مدینہ منورہ جاؤں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما حرمین شریف جاؤں. تو جب حاجی لوگ عمرہ کرنے والے جاتے تو ان کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے تھے بھائی میرے لیے بھی دعا کرو. تو بڑی دل کے اندر تڑپ تھی. اللہ نے تڑپ کو ایسا قبول فرمایا کہ یہ ایک وقت تھا کہ لوگوں سے دعائیں کرواتے تھے کہ اللہ مجھے حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اللہ نے قبول ایسا فرمایا کہ 18 سال روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث کیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، آج ہم میں سے ہر ایک کو قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. دعا کیا کریں کہ اللہ قبول فرما لیجئے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجئے. وگرنہ یقین جانی اس وقت جو حالات اور کیفیات چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، بہت ڈر لگتا ہے. فیصل آباد میں یہ عاجز ان کو جانتا ہے، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے عالم دین ہیں اور شاید ان کا فیض پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن ان کے ایک بیٹے پچھلے دنوں یہودیت کے مذہب کو قبول کر کے مرتد ہو چکے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے، انسان کو فکر کرنی چاہیے. اس زمانے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور رویا کرے اللہ کے سامنے، اللہ پتہ نہیں ہماری حالت کس طرح ہوگی. ہمارے بزرگوں نے واقعہ ذکر کیا، فرمایا کہ دلہن کو سنوارا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی جا رہی تھی اور اسے کانوں میں جھمکے اور ناک میں کوکا اور مہندی اور کیا کیا لگایا جا رہا تھا. تو اس کی ایک سہیلی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، تو اسے کہنے لگی کہ دلہن کو کہنے لگی کہ تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے ہاتھ اچھے، تمہارے منہ اچھا، تمہارے پاؤں اچھے، تمہارے کپڑے اچھے. تو جب سہیلی نے اتنی تعریف کی نا تو دلہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ دلہن وہ نہیں جو خوبصورت بن کے سج جائے، دلہن تو وہ ہے جو پیا کو بھی اچھی لگ جائے. جو شوہر کو اچھی لگے دلہن وہ ہوا کرتی ہے، وہ دلہن نہیں ہے جو خوبصورت بن جائے. بعض اوقات خوبصورتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی طلاق ہو جایا کرتی ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص اپنا واقعہ سنانے لگا کہ حضرت آپ کو کیا بتلاؤں، میری 5 بہنیں تھیں، ان 5 بہنوں میں جو ایک بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. لوگ جب رشتہ مانگنے کے لیے آتے ہماری بہنوں کو دیکھتے تو ان میں سے جو بہن ہماری خوبصورت تھی اس کا رشتہ مانگتے. اب ماں کیا کام کرتی کہ ہماری اس چھوٹی چھوٹی بہن کو چھپا دیتی اور باقی بہنوں کو لوگوں کے سامنے کرتی. اس طرح اللہ کی شان پہ کرتے کرتے باقی ہماری 4 بہنوں کا جب رشتہ ہو گیا تو پھر ہم نے اپنی اس 5ویں بہن کا رشتہ کیا. لیکن عجیب بات ہے کہنے لگے حضرت جی کہ ہماری وہ 4 بہنیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت نہیں تھیں، وہ آج اپنے گھروں کے اندر خوش اور خرم ہیں. لیکن جس بہن کو میری ماں چھپا چھپا کے رکھتی تھی، جس کا حسن و جمال کا میرے دین تھا، آج وہ بہن طلاق یافتہ ہو کر دوبارہ اپنی ماں کے گھر آ کے بیٹھی. تو اس لیے بھائی قابلیت اور چیز ہوتی ہے، قبولیت اور چیز ہوتی ہے. کبھی فخر نہ کیا کریں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو بس قبول بھی ہو گئی، تلاوت کر لیتے ہیں تو قبول بھی ہو گئی، ذکر اذکار تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو قبول بھی ہو گیا، اولیاء اللہ کی صحبت مل گئی تو بس قبول بھی ہو گئے، صوفی بن گئے تو بس قبول بھی ہو گئے. نہیں بھائی، فکر کرنے کی ضرورت ہے
پتہ نہیں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے قبولیت انسان کو ملتی ہے تقویٰ کے ذریعے سے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے انسان کو قبولیت بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر کے اندر یہ چیز بدرج عدم موجود تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان یسنین اذ ہما فی الغار کے لقب سے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور جس کے متعلق میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا میرے اوپر جس کا بھی احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق ایسا شخص ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کے احسان کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابی بکر، کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر ڈالا تھا وہ سارا کا سارا میں نے صدیق کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ اتنی کامل نسبت۔ آج دیکھیے نا یہ آج کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ اپنے مرشد پھر غلام حضرت پیر رشمہ رحمہ نقشبندی مجددی دامت فیوز مبارکاتہم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ عاجز آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ بڑے شیخ کے ساتھ نسبت جڑی تو اللہ رب العزت نے اس عاجز کو بھی منبر پر بٹھا دیا، اور پھر جو امام الانبیاء کے ساتھ جس کی نسبت ہو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ جسے نسبت ہو، اور جو خود نبی فرمائے کہ میرے سینے میں جو اللہ نے ڈالا خیر وہ سارا کا سارا میں نے صدیق کے سینے میں منتقل فرمایا۔ اس سے بڑا مقام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنی شان والے، لیکن قبولیت کی فکر دیکھیے کہ کتنی فکر ہوتی تھی۔ کہتے تھے اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کبھی گھاس کے تنکے کو اٹھا کے کہتے تھے اے کاش کہ گھاس کا تو تنکا ہوتا، کل اللہ رب العزت کے سامنے گھاس کے تو نتے نہیں پڑتے۔ اتنی فکر ہوتی تھی، اور آج ہم عمل بھی کوئی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹھیکہ بھی ہم نے لے رکھا ہے، عمل بھی کوئی نہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ محدثین علماء نے لکھا ہے کہ جتنے تعریفی الفاظ عبداللہ ابن مبارک کے لیے محدثین نے استعمال کیے ہیں، امام بخاری کے لیے بھی اتنے تعریفی الفاظ نہیں استعمال ہوئے۔ ہر محدث کے اوپر کچھ نہ کچھ تنقید ہوئی ہے، واحد عبداللہ ابن مبارک ہے جن کے اوپر کسی نے کوئی تنقیدی الفاظ نہیں لکھے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور ایک وقت میں حدیث کا جب درس دیتے تھے تو 40,000 ان کے شاگرد ان کی حدیث سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکبرین کی جو تعداد، اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، استاد حدیث پڑھتا تھا، پیچھے ایک شاگرد کھڑے ہو کے استاد کے الفاظ دہراتا تھا، پھر پیچھے کھڑے ہو کے الفاظ دہراتے تھے۔ اس طرح مکبرین کی جو تعداد تھی وہ 1200 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 1200 کی تعداد تھی۔ لیکن جب وفات پانے لگے، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، سخت بیماری کے عالم میں تھے، شاگرد سارے کھڑے ہوئے تھے، تو شاگردوں سے کہنے لگے کہ مجھے زمین کے اوپر لٹا دو۔ شاگردوں نے خاموشی اختیار کی کہ اتنے بڑے استاد اور اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث کو زمین کے اوپر ڈال دیا جائے، تو خاموشی اختیار کی۔
تو دوبارہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے زمین کے اوپر ڈال دو۔ اب جب استاد کو حکم ہوا تو شاگردوں نے اپنے استاد جی کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین کے اوپر لٹا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے کو زمین کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا اور کہا اللہ عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما۔ اللہ عبداللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ لاکھوں اور ہزاروں شکر، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عبداللہ ابن مبارک کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما اور عبداللہ کی مغفرت فرما دے۔ اب جب شاگردوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حالت دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ اتنے بڑے شیخ کو یہ فکر ہے موت کے وقت کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو، اللہ تو قبول فرما۔ تو اس لیے آج ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو قبول فرما۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یقین جانیے یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آ کر بیٹھے، یہ اللہ رب العزت کی طرف نگاہ انتخاب ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، وگرنہ ہماری ہمت نہیں۔ تو جو بھی کام کیا کریں دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو قبول فرما دیجئے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر دعا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اگر سچی نیت کے ساتھ پڑھے ہیں تو اللہ رب العزت سے ان کلمات کی برکت سے ہماری زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دیں۔ کوشش کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، لیکن جب بھی ہو جائے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیا کریں۔ چند معمولات ہیں اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو نیک تقویٰ میں زندگی گزارنا آسان ہوگی۔ 100 مرتبہ استغفار صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے نمبر پر درود شریف کی تسبیح صبح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت پارا تو بہت اچھے نہیں تو آدھا پارا رکھو جتنا بھی ہو قرآن مجید کی ضرور تلاوت کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آنکھ ہر بڑے رکھنا ہے، دل میں یدی ہاتھ کے بلا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ 20-25 منٹ کے لیے آپ صبح شام تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیا کریں اور تصور کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ اپنے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیجیے۔
میرے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجیے۔ اللہ اگر آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے نا، اللہ معاف کر دیجیے نا۔ اللہ آپ معاف کرنے والے معاف کرتے ہیں تو پسند فرماتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے حال سے رحم کر دیجیے، اللہ ہمارے حال سے رحم کر دیجیے۔ میرے مولا میرے قریب اللہ ارحم الراحمین اللہ، رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں اللہ، آپ کے لیے گنہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ میرے اللہ آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ میرے اللہ معاف فرما دیجیے، قریب اللہ تیری رحمت کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ڈال دیجیے اور رحمت والی ایک نگاہ ڈال دیجیے۔ میرے اللہ تیری رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ شرابیوں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے۔ اللہ تیری رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو ڈاکوں کو ڈاکوں کی سرداری سے نگاہ کر اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ وہ رحمت والی نگاہیں اس مسئلے پر بھی ڈال دیجیے، اللہ ڈال دیجیے۔ تیری رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کو ایک نجری کو کتے کو پانی پلا دینے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تیری رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو سواریوں کے قاتل کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ وہ رحمت والی نگاہ ہے جس میں زمین ڈال دیجیے، اللہ ڈال دیجیے، قریب اللہ ڈال دیجیے۔ اللہ ہمیں معافی نہیں آتا ہے، اللہ میرے ماں کے عذاب فرما دیجیے، روک دیجیے۔ میرے مولا میرے کریم اللہ حیا والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے، اللہ نور ہدایت نصیب فرما دیجیے، اللہ نور نسبت عطا فرما دیجیے، نسبت کے اثرات اور برکات نصیب فرما دیجیے۔ اللہ قدم قدم اپنی رحمتیں اپنی نصرت اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ اللہ سجد و قبول نصیب فرما دیجیے، مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے، اللہ راتوں کے قیام کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ ارحم الراحمین اللہ، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ جو بیماران ہیں گھروں کے اندر ہے یا اسپتالوں کے اندر ہے، میرے اللہ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، صحت قابلہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جن دو احباب نے دعاؤں کے بارے میں فرمایا ہے یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، میرے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارا دل گناہوں کی گندگی سے سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما دیجیے، اللہ
اللہ ارحم الراحمین اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں